کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آنی ہے، آخر موت ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، یعنی چھٹکارا ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے موت آنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لی جائے، قبر کی تیاری کر لی جائے۔ قبر میں آپ کا ساتھ آپ کے نیک اعمال ہی آپ کا ساتھ ہوگا، باقی کوئی نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ کالی کوٹری کی تیاری کر لی جائے۔ مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار قبرستان جاتے ہیں اور جانے کے بعد سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ مردے جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت علی مردوں سے سوال کرتے ہیں، او لوگو بتاؤ تم یہاں کیسے ہو؟ تو ان مردوں میں سے ایک مردہ جواب دیتا ہے کہ علی ہمارے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ہماری حالت بہت ہی خستہ ہے، ہم بہت ہی برے حال میں ہیں۔ علی ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے کیسے ہیں، ان کے حالات ہمیں بتاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ دوست جو جس سے تم دوستی رکھتے تھے، جسے اپنا یار کہتے تھے، جسے اپنی جان مانتے تھے، آج انہوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں۔ تمہاری بیوی جو پہلے تجھ پر جان نچھاور کرتی تھی، کہتی تھی تو ہی میری جہان ہے، ہر چیز ہے، آج وہ دوسری نکاح کر کے دوسرے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تمہارے بچے جس کے لیے تم وراثت میں بہت سارے مال چھوڑ آئے تھے، دھن دولت چھوڑ آئے تھے، آج وہ تمہیں بھلا چکا ہے۔ جہاں تم بیٹھتے تھے آج کوئی وہاں اور کوئی بیٹھتا ہے۔ اس لیے دوستو کسی پر بھروسہ نہ کرو، موت کی تیاری خود ہی کر لو، قبر کی تیاری خود ہی کر لو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، موت کو ہمیشہ یاد کیا کرو، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول۔ وہ عمر جن کو آقا نے دنیا ہی میں جنتی کہہ دیا، جنت کی بشارت دے دی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کو اس شخص کو اس دن سے یہ نوکری دے دیتے ہیں، یہ کام دے دیتے ہیں کہ تمہارا آج سے یہی کام ہوگا کہ تو آج کے بعد روز میرے پاس آئے گا اور مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ عمر اپنی موت کو نہ بھول، عمر اپنی موت کو نہ بھول۔ اور بندہ خدا روز حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا عمر لا تنسا موتک، یا عمر لا تنسا موتک، یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول، اپنی موت کو نہ بھول۔ ایک دن اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندہ خدا سے فرماتے ہیں کہ کل سے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ شخص عرض گزار ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی بے ادبی ہوئی جو آپ مجھے میرے کام سے نکال رہے ہیں، آپ مجھے میرے کام سے روک رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں مسلمانوں، قربان جاؤ اس جواب پر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کل سے تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بندہ خدا عرض کرتا ہے، حضور کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری داڑھی ہے نا، میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، یہ سفید بال ہی کافی ہے مجھے اپنی موت کو یاد دلانے کے لیے، مجھے اپنی موت کو یاد دلانے کے لیے یہ سفید بال ہی کافی ہے۔
مسلمانوں ذرا سوچو، آج نہ جانے ہمارے درمیان ہمارے کتنے ایسے شخص ہیں نظر آتے ہیں جن کے داڑھی کے بال تو چھوڑیے، سر کے سارے بال پک چکے ہیں، داڑھی کے بال پک چکے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کے بال پک چکے ہیں، لیکن موت کا خیال نہیں آتا۔ پورے جسم کے بال پک چکے ہیں لیکن موت کا خیال نہیں آتا۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہم سے، قرآن کی تلاوت نہیں، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا دنیا ایک دھوکہ ہے، اس سے باہر نکلو۔ دنیا فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔ آخرت کی تیاری کرو جو ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری اور قبر کی تیاری میں لگ جاؤ۔ حضرات، ویسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رب کی رحمت بندے کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، بس ایک بہانہ رب اپنے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ رب اپنے بندے کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندے سے۔ رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بندے کی مغفرت کے لیے، بندے کو بخشنے کے لیے۔ ایک واقعہ ہے، حضور اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کل میدان محشر میں 2 بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ کہاں سے؟ جہنم سے نکالا جائے گا۔ جہنم سے نکالنے کے بعد پھر ان دونوں کو حکم ہوگا کہ تمہارے اعمال کے بنیاد پر پھر تمہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، پھر سے تمہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک بندہ خدا دوڑ کر کے جہنم کی طرف جائے گا اور دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا۔ رب فرمائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں، دونوں کو واپس لاؤ اور پوچھو کہ تم دوڑ کر کے کیوں جا رہے ہو جہنم کی طرف، اور تم آہستہ آہستہ کیوں جا رہے ہو؟ دونوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو جو دوڑ کر کے جا رہا ہوگا وہ بندہ کہے گا، مولا ہم نے ساری زندگی نافرمانی کی، اور نافرمانی کی بنیاد پر آج ہم پر یہ عذاب ہے، ہم جہنم میں جل رہے ہیں، آج بھی تیرا حکم ہوا کہ جہنم میں جاؤ، اب میں پھر سے نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ یہ جواب دیتا ہے، جو آہستہ آہستہ جاتا ہے رب اس سے فرمائے گا تم آہستہ آہستہ کیوں آخر جا رہے ہو جہنم کی طرف؟ تو وہ بندہ خدا عرض گزار ہوگا، عرض کرے گا، مولا اگر دوبارہ جہنم میں بھیجنا ہی تھا تو نکالا کیوں؟ دوبارہ بھیجنا ہی تھا تو نکالا کیوں؟ میں اسی سوچ میں آرام سے آہستہ آہستہ جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ رب العزت ان دونوں کی مغفرت فرما دے گا اور جہنم کے بجائے جنت میں ڈال دے گا، جہنم کے بجائے جنت میں ڈال دے گا۔ اس لیے رب کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اپنے بندے کو بخشنے کے لیے رب کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اسی طرح کا اور ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ خدا جو ساری زندگی نافرمانیاں کی رب کی، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ تو اپنی گناہوں کی دفتر تو خود سے پڑھ کہ تو نے کیا کیا گناہ کی دنیا میں کیا 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 ہے۔ وہ بندہ خدا اپنی دفتر کو کھولے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھے گا، چھوٹی چھوٹی گناہوں کو پڑھے گا، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا، بڑی بڑی گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ جب دفتر ختم ہو جائے گا اور اس کی دفتر کوئی چھوٹی دفتر نہیں ہوگی، علماء کرام فرماتے ہیں جہاں تک نظر جائے گی اتنی بڑی دفتر ہوگی، اتنی بڑی دفتر، اتنی بڑی ڈائری ہوگی، اور سارے کے سارے گناہ لکھے ہوں گے اس میں۔ وہ بندہ خدا چھوٹی چھوٹی گناہوں کو پڑھے گا، بڑی بڑی گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ جب ڈائری مکمل ہو جائے گی تو رب فرمائے گا کیا ساری گناہیں پڑھ لی تو نے؟ پوری ڈائری پڑھ لی؟ تو وہ بندہ خدا عرض کرے گا، مولا ہاں میں نے پڑھ لی۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، وہ میرے فرشتوں، اس بندے نے جتنے گناہیں کی ہے، ان گناہوں کے عوض میں، ان گناہوں کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو۔ تو وہ بندہ خدا عرض کرے گا، مولا میں نے تو ابھی چھوٹی چھوٹی گناہیں پڑھی ہے، میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہے، مولا میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہے۔
رب کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند آئے گی، اور اسی ادا کے عوض میں اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اسے وہ جنت کا حق و مستحق ہو جائے گا، وہ جنت چلا جائے گا۔ حضرات محترم، اس لیے نیک عمل کرتے رہو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نیکی سمجھا کرو، یہ مت سوچو کہ یہ چھوٹی نیکیاں ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو وہی چھوٹی نیکی پسند آ جائے اور اسی کے عوض میں آپ کی اور ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں نجات مل جائے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم نے عبادتیں کی ہے، ریاضتیں کی ہے تو ہمیں جنت مل جائے گی، غلط ہے، یہ سوچ مت رکھنا۔ جنت اگر کسی کو ملے گی تو وہ رب کی رحمت سے ملے گی، نہ کہ کسی کی عبادت سے ملے گی، کسی کی عبادت سے ملے گی۔ ایک واقعہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو سمندر کے بیچ میں ایک آئلینڈ میں جا کر کے، سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ تھا، ایک آئلینڈ تھا، اس میں جا کر کے وہ عبادت کرنے لگا۔ 400 سال اس نے عبادت کی۔ کتنے سو سال؟ 400 سال اس نے عبادت کی۔ وہاں اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک انار کے پیڑ اگا دیے، انار کے درخت اگا دیے، اور میٹھا پانی کا نہر جاری فرما دیا اللہ نے اس کے لیے۔ وہ پیڑ سے انار کھاتا اور پانی پیتا اور رب کی عبادت کرتا، اور وہاں کوئی تھا بھی نہیں گناہ کرنے کے لیے، کوئی دوسرا شخص بھی نہیں تھا جس کے پاس جا کر کے وہ کوئی گناہ کرتا، غیبت کرتا، چوری کرتا، چماری کرتا، کوئی تھا ہی نہیں اس کے علاوہ، کوئی گناہ نہیں کہ اس نے 400 سال عبادت کی۔ جب ملک الموت اس کے قریب آیا، اس کی روح کو قبضے کرنے کے لیے ملک الموت اس کے پاس آیا، تو اس بندہ خدا نے عرض کی، اے ملک الموت، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تازہ وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لوں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اور جب میں دوسری رکعت کے لاسٹ سجدے میں رہوں تو میری روح کو قبض فرما لیجیے گا، قبض کر لیجیے گا۔ ملک الموت نے کہا تیرے لیے تو اتنی تو مہلت ہے۔ وہ بندہ خدا وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 2 رکعت نماز مکمل کرتا ہے، دوسری رکعت کے لاسٹ سجدے میں ہوتا ہے، ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور حضرت جبریل امین یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور میں جب بھی آسمان سے اترتا ہوں یا زمین سے آسمان کی طرف چڑھتا ہوں تو میں اب بھی اس بندے خدا کو دیکھتا ہوں کہ وہ اب بھی اسی طرح سجدے میں ہے، اب بھی وہ اسی طرح سجدے میں ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک نیک بنی اسرائیل کا نیک آدمی اگر 400 سال کی عبادت کرے تو اللہ رب العزت ہزاروں سال تک اس کے جسم کو سلامت رکھتا ہے۔ جو میرے نبی کو مردہ کہتے ہیں، جو میرے نبی کو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گیا، میرے نبی تو نبیوں کے سردار ہے۔ وہ بندہ خدا بنی اسرائیل کا وہ امتی تھا، کوئی نبی نہیں ہے، وہ امتی ہے، لیکن میرے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ میرے نبی کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے نبی کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن وہ کہتے نہیں ہے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور بریلی کا امام فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ہاں وہ بنی اسرائیل کا شخص 400 سال عبادت کی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ کل میدان محشر میں جب اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ لے جاؤ میرے بندے کو میرے فضل سے میری جنت میں، تو وہ بندہ خدا عرض کرے گا مولا نہیں، میں اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ لگاؤ ترازو، اور میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ایک پڑلے میں رکھو، اور اس کے 400 سال کی عبادت ایک پڑلے میں رکھو، جو بھی بھاری آ جائے
اس کے بعد فیصلہ ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، ترازو لگائی جائے گی میدان محشر میں۔ اس بندے خدا کی 400 سال کی عبادت ایک پڑلے میں رکھی جائے گی، اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، ایک آنکھ اس کی نکال کر کے ایک پڑلے میں رکھا جائے گا۔ اللہ کی نعمت اس کی 400 سال کی عبادت پر بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ کی نعمت 400 سال کی ایک عدل آنکھ کی نعمت 400 سال کی عبادت پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا، لے جاؤ میرے بندے کو میرے عدل سے میرے جہنم میں۔ تو اس وقت وہ بندہ خدا عرض کرے گا، مولا مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا میری غلطی کو معاف فرما، میری غلطی کو معاف کر دے، میں تیری رحمت سے تیری جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، لے جاؤ میرے بندے کو میری رحمت سے میرے جنت۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادتوں سے کوئی جنت حاصل نہیں کر سکتا، عبادتوں سے جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ عبادت کرنا ضروری ہے، عبادت کرنا بالکل ضروری ہے، جو فرض ہے فرض کو اپنی ٹائم پر ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز فرض ہے اس کو اپنی ٹائم پر پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھو گے تو رب کے یہاں قبر میں آپ کو دشواری حساب دینے پڑیں گے، کیونکہ سب سے پہلے اگر میدان محشر میں کسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے عبادت کرنا ضروری ہے، فرائض کو انجام دینا ضروری ہے، لیکن یہ گمان کبھی مت کرنا کہ ہم اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت حاصل کر لیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت رب کی رحمت کے علاوہ کسی اور شے سے حاصل کر ہی نہیں سکتے، کسی اور شے سے حاصل کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ اس لیے جنت حاصل کرنے کے لیے رب کی رحمت کی ضرورت ہوگی، اور رب کی رحمت کو